أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे,
زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے کتنا سفر کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان پر اللہ کی اس جہان میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایک نعمت ایسی ہے کہ جو دوبارہ نہیں ملنے والی، اور وہ زندگی ہے۔ یہ چانس آپ کو اور مجھے ایک بار ملا ہے، اب ہماری مرضی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اپنے آپ کو نقصان میں، خسران میں ڈال کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ جانا سب نے ہے، آنے کا تو پتہ ہے کہ فلاں تاریخ تھی، جانے کا علم نہیں ہے۔ کیا ایسا کیا جائے کہ انسان کی یہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آنے والے اگلے جہان بھی کامیابی، کامرانی، عزت، آبرو، وقار اور احترام کے ساتھ اللہ کی رضا بھی ملے اور خوشنودی بھی ملے؟ آج کی ملاقات کا یہی عنوان ہے۔ میں نے دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی بہتری کے لیے، اچھے حالات کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے فکر مند نہ ہو، تگ و دو نہ کرتا ہو، بھاگ دوڑ نہ کرتا ہو۔ تقریباً بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے بزرگوں تلک، مردوں سے عورتوں تلک، ہر بندہ اسی فکر میں ہے کہ میرے دن اچھے ہو جائیں، میرے حالات بہتر ہو جائیں، میری اولاد اچھی ہو جائے، میرا مستقبل، میرا فیوچر وہ شاندار اور جاندار بن جائے۔ مگر خواہشات اعمال کے بغیر یہ پوری نہیں ہوا کرتی، اور پیٹ صرف خواہشوں سے نہیں بھرتا، اس کے لیے پریکٹیکل کچھ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، لقمے توڑنے پڑتے ہیں، منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں پیٹ تلک وہ پہنچتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے پہلے نمبر پہ جن لوگوں کو ہم نے کامیاب دیکھنا ہے، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے، 103 نمبر ہے اس کا، اور 13ویں نمبر پہ ویسے وہ اتاری گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس میں پوری زندگی کا خلاصہ، کامیابیاں اور ناکامیاں انسانی حوالے سے اس جہان میں بیان کرتے ہوئے حلفاً، قسمیہ بیان کے ساتھ یہ بات کہی ہے، والعصر۔ یہ بیان آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن ہم اسے جس پیرائے میں کہنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس رنگ میں ذرا دیکھیے کہ والعصر، عصیر کسی بھی چیز کے جوس کو کہتے ہیں، نچوڑ یہ ہے۔ زمانے کی قسم کیوں؟ قسم گواہی ہوتی ہے کہ زمانہ شاہد ہے، ماضی گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حال گواہ ہے، اور مستقبل کی بھی یہی بات ہے۔ میں حلفاً تمہارا رب کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، انسان اس جہان میں آ کے کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مگر اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور کر دیتا ہے، فائدے کی بجائے نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ کیا ایسا کرے کہ کامیاب ہو؟
رب کے بیان پہ اگر یقین ہے تو آپ اور میں 2 منٹ کے لیے یہاں رکیں. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے زندگی کا خلاصہ نکالا ہے. یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پون لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا, توڑن لگی سا میں پھل گلابوں تے کنڈے نے زخم لگایا. کبھی انسان مچھلی سمجھ کے پکڑتا ہے مگر وہ مچھلی نہیں ہوتی. پھولوں کا متلاشی ہوتا ہے مگر پھولوں کی بجائے اس کو کانٹے ملتے ہیں. تو جس نے یہ جہان بنایا ہے اسی سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ میری زندگی, میری لائف, میری حیات, میرے ایام, میرے شب و روز, میرے یہ دن رات, کیا ایسا کروں کہ میرے لیے سب اچھا ہو جائے؟ جواب آیا کہ دعا کیجئے, ربنا آتنا. یہ اجتماعی دعا ہے, قومی دعا ہے, ملی دعا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کے لیے کہ ربنا, اے ہمارے رب, آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا ہمیں تو ساری حسین لگتی ہے. بچہ گاڑی کو دیکھ کے پینٹ بڑا خوبصورت ہے, اسے ریڈ کلر پسند آ گیا ہے, باپ کو کہے گا کہ یہ گاڑی لے لیں, من مچلے گا اس کا. لیکن باپ اگر دانا ہوا تو کسی مکینک سے مشورہ کر کے, ڈینٹر پینٹر سے مل کے پتہ کرے گا کہ گاڑی کا صرف رنگ حسین ہے اور ظاہر خوبصورت ہے یا اس کے اندر بھی کچھ ہے. ہمیں تو ساری دنیا خوبصورت لگ رہی ہے, حسن والی ہے, جمال والی ہے. تو اللہ جی ہمیں کیا چاہیے؟ جو اس میں سے حقیقی معنوں میں حسن ہے وہ ہمیں دنیا میں دے دے. پہلے دنیا ہے, میں یہاں پہ ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری اخیر بھی, ہماری اینڈ بھی, ہمارا انجام بھی, آنے والے دن بھی, میری قبر, میرا نشر, میرا حشر, اللہ تیرے سامنے میرا کھڑا ہونا, وہ معاشر کے میدان کی ساری تلخیاں ختم ہو کے کامیابیاں مل جائیں, میں ناکام نہ ہوں, یہ میں مانگنا چاہتا ہوں. وقنا عذاب النار. مجھ سے تو دنیا کی یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی, ڈائریکٹ آگ کیسے برداشت ہو؟ یہ دعا مانگ لیجئے. اور آج اس حقیقت کو جانیے, آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں سب کا پیشہ ایک نہیں, کام الگ الگ ہیں, ڈیوٹیز الگ الگ ہیں, اللہ نے ذمہ داریاں الگ الگ بنائی ہیں. اور ہر انسان جس مقصد کے لیے رب نے بنایا ہے اللہ اس کو اس طرف موڑ کے لے جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے مگر وہ ڈاکٹری کے لیے نہیں بنا ہوتا. کئی دفعہ خود بچہ چاہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں مگر اللہ رب العزت نے اس سے کوئی کام اور لینا ہوتا ہے. تو رب نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا ہے آپ اس طرف موڑ دیے جاتے ہیں. اور جہاں آپ کو موڑ دیا جائے وہاں پہ رہ کے, اس دنیا میں رہ کے اور اس شعبے میں رہ کے آپ کیا ایسا کریں کہ دنیا بھی حسین ہو جائے, آخرت بھی با کمال, لا جواب اور با جمال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں الا الذین آمنوا. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے. دنیا میں آبادی ہے 8 ارب, ملک ہیں 249 کے لگ بھگ. ان ساری آبادیوں, ہر بندے کی دوڑ تو کامیابی کے لیے, لیکن ان الانسان لفی خسر. اللہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے ہی ناکام, ہے ہی خسارے میں, یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ کون فائدہ پائے گا؟ فرمایا جو مومن ہوگا. اللہ جی تقسیم تو کچھ اور ہے. 6 ارب کی آبادی نان مسلم ہے, کافر ہے, ملحد ہے, تیرے سے دور ہے, تیری باغی ہے. تو اللہ ان کے پاس کامیابیاں بھی ہیں, کامرانیاں بھی ہیں. یورپ جنت نما بنا ہوا ہے, دولت بھی ہے, ہر طرح کی آسائشیں بھی ہیں, مشکلات اتنی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں ہیں
اور میرے وطن کے کلمہ گو بھاگ بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ تضاد کیسا ہے؟ جواب آیا، سنیے۔ ان لوگوں کا سفر ادھورا ہے وہ جس بات پہ خوش ہو رہے ہیں اور جو دنیا انہیں بڑی سرسبز حسین نظر آ رہی ہے، یہ صرف موت تلک ہے۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ ہمارے آباؤ اجداد میں جس نے بھی دنیا کے لیے جتنی ڈگریاں لی ہیں، کمائی ہیں، مرنے کے بعد وہ ایک ردی ہوتی ہے یا ایک نشانی ہوتی ہے، نہ باپ کے کام نہ اولاد کے کام۔ لیکن کچھ ایسا ہے کہ جس ڈگری کو آسمان کے رب نے محبوب کی زبان سے کہلوایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ڈگری، اعزاز، نوبل پرائز اور سب سے بڑا رتبہ عہدہ یہ ہے کہ کوئی میرے کلام کو پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، زندگی میں بھی کام آئے، سکرات میں بھی کام آئے، موت میں بھی کام آئے، اور پھر جنازے میں بھی کام آئے، تکفین و تجہیز میں بھی کام آئے، قبر میں اتارتے ہوئے کام آئے، قبر کی تنہائیوں میں کام آئے، نشر حشر میں کام آئے، وکیل بن کے میری عدالت اور کٹہرے میں کھڑا ہو کے اس کی یہ قرآن کی ڈگری اپنے موکل کو بری کروا کے جنتوں میں لے جائے، تو پھر ایسے سفر کو ان 6 ارب نے اختیار نہیں کیا۔ یہ فائدہ انہی کو ملے گا جس 2 ارب نے الا الذین آمنوا کلمہ پڑھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب لوگ بیچارے ہیں، جسے منزل سمجھ رہے ہیں وہ منزل نہیں، اور جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں۔ چاند تک چلے گئے، مریخ تلک پہنچ گئے، یہ مخلوق ہے، مگر چاند پہ پہنچ کے چاند بنانے والے تک کا سفر نہیں کر سکے، تو یہ بیچارے اندھیرے میں ہیں، خود بھی کرپشن میں ہیں، بچوں کے ساتھ بھی علمی کرپشن کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ بھی محدود، اپنا ذہن بھی ایک حد تلک۔ ان کو چاہیے کہ چاند سے جو آگے سفر ہے وہ کروائیں، ستاروں سے جو آگے سفر ہے وہ کروائیں، زمین پہ بیٹھ کے عرش بری سے رابطہ رکھیں۔ الا الذین آمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لا پائے، آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی اسی صورت میں 3 نمبر پہ جا کے ذکر کی گئی ہے، جب میں وہاں آؤں گا تو تفصیل سامنے رکھوں گا۔ یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اگر ہمارے قرب و جوار میں، شہر لاہور میں، شاد باغ کی آبادی میں ساری زندگی اپنے ٹاؤن کا نام شاد باغ رکھ لیا جائے، مگر گھروں کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں کرسچن ہو کے کامیاب ہوں، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رب کا باغی بن کے میں بڑی آسائش میں ہوں، یہ انسان دھوکے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں منہج ایمان کو سمجھنا ہوگا۔ اور ہماری آج کی یہ دعوت ڈومیسٹک نہیں ہے، لوکل نہیں ہے، مسلکی نہیں ہے، سمجھتے ہیں مسلکی یعنی فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، جامع دعوت، ایمان کی دعوت۔ الا الذین آمنوا، ہر انسان کا منہج ایمان کیا ہونا چاہیے؟ 6 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ دیں گے۔ اگر یہ ڈبہ، اس کے اندر ٹشو نہ ہو، میں نکال نہیں سکوں گا، کوئی مانگے اسے دے نہیں سکوں گا، اگر ہے میں اپنے لیے بھی استعمال کر لوں، کوئی دوسرا مانگے اسے بھی دے سکوں۔ ہم ایمان سے کھوکھلے ہیں تو پھر 6 ارب لوگوں کا کیا بنے گا جب ہم خود کو نہیں دے پا رہے، بچوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اپنی قوم کو نہیں دے پا رہے، اپنے افراد تلک نہیں پہنچ رہے۔ ڈیمانڈ جتنی ہے ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ چیزیں ہی تیار نہیں، پروڈکشن ہماری اتنی نہیں، ہم لوگوں کو کیا دیں گے؟ محروم کسی دوسرے کو نہیں دیا کرتے۔ آج منہج ایمان کامیابی کا پہلا نقطہ بڑی گہرائی سے سمجھیے۔ آپ کوئی بھی ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، برادری کوئی ہے چلے گی، رنگ جیسا ہے چلے گا، ملک جیسا ہے چلے گا، خطہ کوئی بھی ہے، فارس سے سلمان آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گا،
حبشے سے بلال آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گا، صہیب روم سے چل کے آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گا، کوئی لوکل آدمی آ جائے چلے گا، دیہات کا بدو آ جائے ویلکم کی جائے گی. لیکن آپ کے پاس منہج کیا ہونا چاہیے؟ نہ ذات نہ برادری، یہ بت ہیں توڑے جائیں گے. الا الذین آمنوا، آپ جہاں بھی ہیں جس گھر میں بھی ہیں، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، باپ بگڑتا ہے بگڑ جائے، قوم بگڑتی ہے بگڑے، باندھنا چاہتے ہیں باندھ لیں، لیکن میری زبان کے اوپر اقرار ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اگر آپ کے پاس یہ جملہ ہے، آپ 6 ارب لوگوں سے بہتر ہیں، اور الحمدللہ کہیں اس پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 2 گواہیاں شہادتین، ایمان کی اساس. جس بندے کے پاس یہ ہو وہ کامیاب ہے. آپ ایئرپورٹ پہ چلیے، آپ کے بالکل قریب ہے، انہیں دنیا کا ہر کاغذ دکھائیے، لیکن اس سے باہر جانے کے لیے فلائٹ کے لیے آپ کو جو بیسک چیز ہے، آپ کا پاسپورٹ کب بنتا ہے؟ جب آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، شناخت اور پہچان ہوتی ہے. آپ پاکستانی ہیں تو شناختی کارڈ مل رہا ہے، اور اگر کوئی اور ہیں بنوا لیں 2 نمبر طریقے سے تو 2 نمبر، جب پکڑا جائے گا رگڑا جائے گا. جینمن آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کی تشخیص اور تشخص، آپ کون ہیں؟ آپ رب کے بندے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. کون اللہ؟ وحدہ لا شریک لہ اللہ، میں اس کا بندہ ہوں، اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ان کی دنیاوی پہچان کیا ہے کہ انسان ہے، وہ انسان عبدہ، رب کے آرڈر کے پابند ہیں. اور ان کی اتھارٹی اور ویلیو کیا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. یہ ایمان کی دولت جس کے پاس ہے، اپنے آگے پیچھے جو مرضی دل کرے فرقہ لکھوا لے، لیکن ان 2 چیزوں کے تقاضے پورے کر کے دکھا دے تو یقین مانیے دنیا لاکھ کہے کہ ناکام ہے، اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب ہے. الا الذین آمنوا. اس میں آپ کا منہج کیا ہوگا؟ ہمارا پہلا منہج یہ ہے، جسے میں تیسرے پہ جا کے بات کروں. میں نے سب سے پہلے خود کو دعوت دینی ہے. او بندے، قو انفسکم واہلیکم نارا. مجھے اپنی ذات سے گھر بار اور پھر اپنے دائرے کو وسیع کرتے جانا ہے. تو مسلمان ہے، مومن ہے؟ یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے اور اکثر کرتے رہا کریں. کیوں؟ منہج ایمان میں سب سے بیسک چیز ان تؤمن باللہ، تیرا رب پر یہ یقین ہو کہ میرا رب اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، دوئی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بھائیو، ہر مسلک نے اپنے گھر میں یہ سورت پڑھائی ہے. دراصل یہ ایمان کا اقراری تقاضا ہے کہ زبان بولے، جو زبان بولے اسے دل مانے، اسے دل مانے. اگر آپ باپ کو زبان سے ابو ابو کہہ لیں، دل سے نہ بھی مانے تو گزارا ہو جائے گا، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں. لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے. اللہ کا فیصلہ ہے، میرے پاس آنا ہے، میری طرف آنا ہے، بنایا میں نے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، نعمتیں میری. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب تو انسان میرا ہے، بندہ میرا ہے، کہیں اور جائے، زبان ہمیں دے، دل کسی اور کو دے، یہ 2 رنگی ہمارے پاس نہیں چلتی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلص ہو کے زبان سے بھی میرا بن، دل سے بھی میرا بن. اللہ جی میں زبان سے بھی بن گیا، میں دل سے بھی بن گیا، کیا کر؟ مجھے ایک مان. اللہ میں نے مان لیا، اور کیا کر؟ وملائکتہ. ایمان میں مومن تیرا یہ منہج ہونا چاہیے
اور میں اس وقت جب مومن کہہ رہا ہوں تو ہر وہ بندہ جو خود کو مومن کہتا ہے وہ اس سے مراد ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان میں داخل کر لیا، اللہ پر یقین کر لیا، اس کا منہج یہ ہونا چاہیے وَمَلَائِكَتِهِ کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تیرا رب دیکھ رہا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، واچ کر رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جو تو بول رہا ہے وہ آڈیو بھی سیف، جو تو کر رہا ہے تیری ویڈیو بھی بیک اپ بنا کے ریڑھ کی ہڈی کی دمچی میں اس کا ڈیٹا رکھ کے بلیک باکس بنا کے کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھول کے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، کمانے سے پہلے ذہن بنا کے رازق اللہ ہے، رزق حلال کمانا ہے، میں جیسے بھی کما رہا ہوں میرے ہاتھ نہیں روکے جا رہے، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں حرام نہ کماؤں، میں غلط نہ کروں، میں زیادتی نہیں کروں، میں کرپشن نہیں کروں، میں دھوکہ نہیں دوں، نہ خود کو دھوکہ، نہ بچوں کو دھوکہ، نہ بیوی کو دھوکہ، نہ اپنے اہل و عیال کو دھوکہ، نہ قوم کو دھوکہ، نہ ملک و ملت کو دھوکہ، میں نے خالصتاً، میرا رب دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وَکُتُبِ ہی بعد میں ہے، پہلے ملائکت ہی۔ میں نے ایمان میں اس چیز کو لینا ہے جو رب نے وحی کے ذریعے جبریل امین کو دے کے بھیجا ہے، میری دستاویزات 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب ڈگری لے لیتے ہیں اپنی لاہور کی پنجاب یونیورسٹی سے، جب اس کو کہیں پیش کرتے ہیں تو وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ آپ ڈگری لے کے آئے ہیں، کہیں پیسہ لگا کے مال لگا کے 2 نمبر طریقے سے غلط راستے سے نہ لے آئے، اس کی فیس بھری جاتی ہے، حالانکہ میں وہاں پڑھ کے آیا ہوں، فیسیں دے کے آیا ہوں، دوبارہ شروع سے لے کے آخر تک جب تک ویریفیکیشن نہیں ہوتی ڈگری اپنا کام نہیں دکھاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سیاست میں آئے ہوئے لوگ بھی کی ڈگری لے کے مشرف دور میں اور بعد میں نکالے گئے جب ڈگریاں 2 نمبر ثابت ہوئی، الا الذین آمنوا، تیرا رب پر ایمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے دل میں بات اتر گئی ہے، لیکن جو تو لے رہا ہے وہ جبریل امین کے ذریعے رب نے اتارا بھی ہے کہ نہیں اتارا، یہ تجھے لینا پڑے گا، اتنا پوچھنا پڑے گا۔ نمازیں کتنی ہیں؟ کوئی بندہ محبت میں آ کے کہے کہ 6 فرض ہیں، اللہ نے وحی میں 6 نمازیں فرض نہیں رکھی، 5۔ کوئی آ کر کے کہے کہ فجر ساری رات ریسٹ کر کے میں صبح اٹھ رہا ہوں، تازہ دم ہوں، میں فریش ہوں، تو مجھے یہاں 20 رکعت پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 2 کیوں، 2 اور 2 4 کیوں؟ عشاء میں تھکا ہوا آیا ہوں، لہذا عشاء کو کم کر کے 2 کر دیا جائے، فجر کو عشاء والی رکعتوں میں بدل دیا جائے، تو ضرورت کا تقاضا، حالات کا تقاضا ہے۔ جواب آئے گا وَمَلَائِكَتِهِ، تو نے ذاتی سوچ رکھی ہے، آسمان کی سوچ سے ٹکرا رہی ہے، وہی سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لہذا ریجیکٹڈ، کراس کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہر مومن کا منہج ہونا چاہیے، وہی سے پوچھو، کتاب و سنت سے پوچھو، دلیل دو، دلیل لو، دلیل مانگو، میری قدر کرو، علماء کی قدر کریں، بڑوں کی عزت کریں، مٹھیاں بھریں، پاؤں دبائیں، مالشیں کریں، تکیے رکھ کے دیں، کھانے کھلائیں، ادب سے بلائیں، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، سکا باپ بھی سامنے ہو، بات وہی کے خلاف ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ شام سے چل کے ایک بندہ سفر کر کے آیا ہے، حج کرنے آیا ہے، دعا ہے کہ جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جانے والے ہیں، اللہ ان سب کا قدم قدم پہ وہ سفر قبول کرے، جو منتظر ہیں اللہ ان کے انتظار ختم کرے۔ یہ حج کے لیے آیا، حج وہ کرنا چاہتا ہے جو افضل ہو، حج وہ کرنا چاہتا ہے جو افضل ہو۔ ایک نوٹ 500 کا ہے، ایک 5000 کا ہے، 1000 کا ہے، اب اسے کون سا لینا ہے؟ ادھر 500 پڑا ہے، یہ 1000 کا پڑا ہے، یہ 5000 کا ہے، تو بچے کو بھی سمجھ ہوگی کہ یہ والا نوٹ بڑا ہے، مجھے یہ لینا ہے۔ اللہ کہ کوئی بیچارہ کملا ہو، آپ اس کو 500 والا پکڑا کے اس سے 5000 والا لے لیں، ممکن ہے آپ کی باتوں میں آ جائے۔
دنیا کی باتوں میں نہیں، من کی باتوں میں نہیں، شیطان کی باتوں میں نہیں، وہی سے پوچھیے۔ ابن عمر سے سوال کر رہا ہے، جا شامی، شامی ہے، اور ابن عمر سے سوال میں کیا پوچھتا ہے کہ حج کون سا افضل ہے؟ حج کی کتنی قسمیں؟ حج مفرد، اس میں عمرہ نہیں ہے، اس میں قربانی نہیں ہے۔ حج قران، قربانی ساتھ لے کے چلے گا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا جائے گا، لگاتار جب تک حج کے معاملات ختم نہیں ہو جاتے، یہ احرام کی حالت میں۔ تیسرا حج، عمرے کی نیت کرے گا، عمرہ کر کے احرام کھول کے آزاد ہے، 8 تاریخ کو پھر سے حج کے لیے احرام باندھے گا۔ ان تینوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ شامی کیا کہتا ہے کہ آپ کے ابو امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ امیر المومنین کا آرڈر، فیصلہ، حکم، رائے، سوچ اور فکر، خلیفہ ثانی، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، کیا ہونا چاہیے؟ بہت بڑی بات ہے۔ جواب آیا نہیں، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ۔ او شامی، شام سے آنے والے، یہ دین کب سے میرے باپ کی بات کا نام ہے؟ مجھے یہ تو بتائیے کہ میرے باپ کی بات یہ دین کب سے بن گئی ہے؟ کیا پیغمبر کی بات دین ہے یا میرے باپ کی بات دین ہے؟ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، لو استقبلت مستدبرت لما سقت الہدی۔ آپ نے حج قران کیا تھا اور فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جس کا پتہ بعد میں چلا ہے تو میں حج قران نہ کرتا، حج تمتع کرتا۔ سر جی دلیل کس سے پوچھی جائے گی؟ وہی سے، مرضی کی نہیں، قول نہیں، رائے نہیں، بڑے کا بڑا پن نہیں، وڈیرے کی وڈیرا شاہی نہیں، چودھری کی چدراہٹ نہیں، کسی کے خزانے کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کے آستانے یا آشیانے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عزت دی جائے گی مگر دین میں اتھارٹی، ایمان کا منہج وہی کے ذریعے دلیل ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو چپ۔ تیسری چیز وَكُتُبِهِ، ایک بندہ 20 تورات کی کتابیں لا کے یہاں سجا دیتا ہے، اس طرف اناجیل اربع لا کے رکھ دیتا ہے، زبور اور صحیفے لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اولڈ از گولڈ، میرے پاس یہ انجیل کی عبارت، یہ تورات کی تحریر اور یہ زبور کی زیر و زبر شد مد، لہذا میرے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے۔ جواب آئے گا ایمانی منہج ایک مومن کا، سنی کا، شیعہ کا، وہابی کا، دیوبندی کا، سولوردی کا، چشتی کا، قادری کا، کوئی تیرا سلسلہ ہو، یہ تیرے رکھے ہوئے اپنے نام ہیں، اصل تیرا منہج کیا ہونا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں آسمانی ہیں، الہامی ہیں، برحق ہیں، مگر یہ پرانا نصاب ہے، نیو سلیبس قرآن مجید ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی کہہ رہا ہے روزے رکھو، یہ بھی کہہ رہا ہے روزے رکھو، زبور والا بھی کہہ رہا ہے روزے رکھو، صحف بھی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ میں ان کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھوں گا، میں قرآن مجید سے پوچھوں گا، جواب آئے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ میں مومن ہوں، مومن کا منہج کیا ہے؟ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے روزے پہلے بھی فرض تھے مگر تم پہ اب فرض ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ نہ 40 دن نہ 15 دن، سمجھ آ گئی؟ پانچواں ایمان کا منہج، یا چوتھا ہی گلے بھی، وَرُسُلِ۔ مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا اصول یہ ہے، نوح علیہ السلام کا حکم یہ ہے، جناب ادریس علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، شیس علیہ السلام کا آرڈر یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بول یہ ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا قول یہ ہے، جناب یونس کی تحریر یہ ہے۔ میں کہوں گا سارے برحق، مگر یہ ریٹائرڈ ہو چکے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ریٹائرڈ لوگ آ کے اپنا جو ہے وہ آرڈر نہیں لکھ سکتے، سٹک آپ بچوں کو نہیں کر سکتے، وہ نیو ایڈمیشن نہیں کر سکتے،
حاضر سروس ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی سرکاری ادارے میں آ کے پرائیویٹ لوگ بیٹھ کے کریں تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی بھی آ جائیں، مصلوں پہ پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے کھڑے ہوں گے تو محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء کی باتیں برحق مگر فیصلہ کن بات محمد الرسول اللہ، آپ کے امتیوں میں سے پرائیویٹ سارے لوگ آ جائیں، اصحاب آ جائیں، اہل بیت اطہار آ جائیں، اولیاء اللہ آ جائیں، تابعین تبع تابعین آ جائیں، محدثین و مفسرین و فقہا آ جائیں، بڑے بڑے کتب ابدال آ جائیں، بڑے بڑے اونچے شملے ہوں، جبے کبے ہوں، دستار فضیلت ہو، علم کے اندر بڑے سمندر ہوں، مگر بات پوچھی جائے گی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ منہج ہے اپنے عالم سے پوچھیے، مبارک ہو، آپ ایمان میں کامیاب، آپ دنیا میں کامیاب، آپ آخرت میں کامیاب۔ اسپین سے، اندلس سے سارے لوگ مل کے 40 سوال اپنی ضرورت کے لکھ کے سفیر کو روانہ کرتے ہیں کہ مدینے میں جاؤ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کی جواب لکھوا کے لاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہنے لگے لا ادری، نہیں جانتا۔ دوسرا سوال لا ادری، نہیں معلوم۔ تیسرا سوال 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سر جی آج تو مسجد میں جمعے کے وقت خطیب سے کوئی سوال پوچھے تو عوام بتا رہی ہوتی ہے لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا۔ 36 سوالوں کے جواب میں آج کسی عالم کا یہ وتیرہ ہے نہیں، فوری آپ سوال کریں جواب حاضر۔ اگر میں نے جواب نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کبھی سر کو دیکھے، کبھی پاؤں کو دیکھے، کبھی جسے پہ نظر ڈالے اور کہے یار میں اتنا لمبا سفر کر کے مہینوں کی مسافت طے کر کے آیا ہوں، قوم نے جس کے پاس بھیجا ہے آپ وہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں، مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں۔ تو کہا وہ تو کہتے تھے بہت بڑا عالم ہے، اور آپ کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، صرف 4 کا جواب دے کے کیا لے کر کے جاؤں میں؟ کہنے لگے اپنی قوم کو جا کے کہہ دینا کہ انس کا بیٹا مالک امام دار الہجرہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ان 36 سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ کیا خیال ہے؟ وقت کے نبی کے پاس بھی آدمی آ کے سوال کرے، عورت پوچھے، پتہ ہے 28واں پارہ کیا ہے؟ عورت کے گھر لڑائی ہوگی، شوہر نے اسے ماں جیسا بول دیا، انت علیہ کا ظہر امی، یہ دوڑتی ہوئی آئی، ایمرجنسی کیس لے کر کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے کہا نہیں جانتا، وہی آئے گی تو بتاؤں۔ لڑ پڑی۔ آپ جو ایمرجنسی میں مریض کو لے کے ہاسپیٹل جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ مینوں اس کیس دا پتہ ہی نہیں، اور آج تیرا میرا منہج کیا ہے؟ پیغمبر کا منہج، ایمانی منہج، جب تک وہی نہ بولے، رب نہ بتائے، قرآن و حدیث میں نہ ہو، پیغمبر مور ثبت نہ کر دے، تب تک جتنا مرضی بڑا کوئی مسئلہ بیان کرے وہ قابل استفسار ہے، ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے۔ لیا تب جائے گا جب پیغمبر کی مہر نبوت لگ جائے گی۔ اب وہی آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ نے جواب دے دیا، پہلا رکوع بیان کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس لیے مومن کا یہ منہج نہیں ہوتا جی میرے فلاں مولوی نے کہا ہے، فلاں علامہ نے کہا ہے، بھائی وہ محترم ہے، وہ موقر ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن بات دلیل کی، اور دلیل کون ہے؟ معلم اول محمد الرسول اللہ، حاضر سروس اتھارٹی ان کی ہے۔ اور 5واں منہج، مجھے کائنات میں بچھو سے بھی ڈر لگتا ہے، میں تو مکھی بیٹھے تو ڈر جاتا ہوں، میں لال بیگ سے ڈر جاتا ہوں، انسانی فطرت رسی سے ڈر جاتا ہے، یہ عام سے جانور سے ڈر جاتا ہے، یہ سائے سے ڈر جاتا ہے۔ دنیا میں ان چیزوں کا ڈر فطرتی ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے ساری دنیا کے نمرود مل جائیں مجھے جلا نہیں سکتے۔ میں ایمان ابراہیمی والا منہج رکھوں گا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے، میں نے تیرے اندر وصف رکھا ہے، لیکن بندہ میرا ہے، تو نے نہیں جلانا، آگ نہیں جلا سکتی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہے،
نیچے گردن بھی پیمبر کی ہے، تسلیم کر کے بیٹھا ہے، آسمان سے حکم آتا ہے، موت چھری کی دھار میں نہیں، چھری کاٹنا نہیں، سمندر کا کام ڈبونا ہے۔ جس سمندر میں فرعون ڈبو دیا، اسی میں جب موسیٰ علیہ السلام بچے کا صندوق آیا تو کہا اسے کچھ کہنا نہیں، موت پانی کی چھلوں میں نہیں، مد و جزر میں نہیں، لہروں بحروں میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ موت کا دن ایک ہے، دوسرا نہیں، پل ایک ہے، گھڑی دوسری نہیں۔ ساری دنیا بھی مل کے مجھے مار نہیں سکتی اگر رب نہ مارے، اور سارے مل کے بچا نہیں سکتے اگر مجھے رب۔ یہ ایمانی منہج ہوگا تو پھر ڈر نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، آسمان سے فرشتے اتر کے آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ اور چھٹی چیز ایمانی منہج میں تقدیر کے شکوے نہیں، قسمت کے بہانے نہیں، نصیب کے گلے نہیں۔ اللہ مقدر بناتے ہیں اچھے۔ اگر ماں روٹی اچھی نہیں بنا سکتی، 60 سال میں گول نہیں کر سکی، تو اور گول کون کرے گا؟ ماں نہیں نہلا سکی بچے کو تو اور کون نہلائے گا؟ رب جو سب سے بڑھ کے مہربان ہے، اگر وہی مقدر اچھے نہیں بنا سکے گا تو مقدر اچھے کرے گا کون؟ اب تیرے مقدر میں نے اچھے بنائے ہیں، شکوے نہ کر، تعریف کر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تیری قسمت بھی میں نے کمال بنائی ہے۔ دیکھ تیری آنکھ کو جو میں نے مٹیریل لگایا ہے، میری تقسیم بھونڈی ہے۔ یہ 6x6 کی آنکھ، تیرے 2 پاؤں بنائے ہیں، ماں کے پیٹ میں کون سی ڈائی تھی؟ جا پتا کرا، دائیں میں 8 نمبر ہے تو بائیں میں بھی 8 نمبر ہی آئے گا۔ میں نے برابر بنایا ہے، تقسیم میری زبردست ہے۔ نصیب تو نے خود بنانے ہیں۔ نصیب کیسے بنیں گے؟ کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، ایمان لا یا نہ لا۔ ایمان لے آیا تو با نصیب، نہ لایا تو بد نصیب۔ اب بات آتی ہے، اللہ جی ماشاءاللہ میرے اندر ایمان پورا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، تقدیر پہ بھی ایمان، قسمت پہ بھی ایمان، نصیب پہ بھی ایمان، محنت بھی کروں گا، میں عمل بھی کروں گا، نمازیں، روزے، قیام، حج، زکوٰۃ بھی میں عمل سے بھی، تینوں کام کر رہا ہوں، تینوں کام۔ فرمایا نہیں، زبان سے اقرار برحق، دل سے تصدیق برحق، لیکن ہر عمل یہ تیرا منہج نہیں ہے کامیابی کا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسا عمل کر جس میں صلاحیت ہو کہ وہ مجھے راضی کر سکے، میں راضی ہو جاؤں اور میرا پیغمبر راضی ہو جائے۔ یہاں آ کے رکنا ہے۔ ساری دنیا عمل کر رہی ہے کلمہ پڑھ کے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خسارے میں ہے جب تلک وہ عمل نہیں کرتا جس میں توحید خالص ہو، کیونکہ رب توحید سے راضی ہوتا ہے، توحید خالص، اور جس میں سنت ہو، کیونکہ پیغمبر سنت سے راضی ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے۔ مختصر وقت میں مثال سمجھ لیجئے، اور بڑی محبت سے مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ میرے بھائی، میں تو تڑپتا ہوں کہ میرے محبوب کا شہر ہو، آپ کا دور ہو۔ آپ نے ایک نظم نہیں سنی، نبی دا زمانہ ہوندا؟ کتنا من مچلتا ہے کہ کاش میں ہوتا۔ تو اس دور میں لوگ زندہ تھے، زندہ ہو کے بھی ابو جہل بھی بنے، ابو لہب بھی بنے۔ مقدر اچھے، قسمت اچھی، نصیب اچھے مانگ۔ نصیب اچھے ہوتے ہیں عمل صالح سے۔ مسجد نبوی ہے، حضور بیٹھے ہیں، سامنے ہیں، کیسا منظر ہوگا؟ آپ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجد، آپ کے ہاتھوں کے کاٹ کے کھجور کے لگائے ہوئے تنے اور پلر۔ صحابی آیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے۔ کتنا خلوص ہوگا صحابی میں؟ کوئی توحید میں شک کہہ رہا ہے اللہ اکبر بھی توحید، سبحانک اللہ بھی توحید، وبحمدہ کا بھی توحید، تبارک اسمک کا بھی توحید، وتعالی جدک کا بھی توحید، ولا الہ غیرک بھی توحید، اعوذ باللہ بھی توحید، بسم اللہ بھی توحید، الحمدللہ رب العالمین بھی توحید۔ پڑھتا جا رہا ہے توحید۔ سلام پھیر کے جب آیا تو آپ راضی نہیں ہوئے، کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، ارجی فصلی فانک لم تصلی۔ سارے مسلک تڑپ کے سنے، یہاں مسلک کامیاب نہیں ہوا۔ صحابی کہہ سکتا تھا میری نماز ہے، میری جماعت ہے، مسجد ہے، 1000 نماز کا ثواب ہے، آپ کے سامنے ہوں، پڑھی؟ آپ کہہ رہے نہیں پڑھی، میں نے تو پڑھی ہے۔
بچہ پیپر دے کے آئے نا تو باپ کہے تو نے پیپر نہیں دیے تو لڑ پڑے گا میں نے پیپر دیے ہیں، ٹیچر کہے پیپر نہیں دیے وہ کہے گا میں نے دیے ہیں، استاذ پورے کراس کر کے 5 کے 5 سوال ادھر مار دے بچہ تو کہے گا میں نے لکھا ہے، لیکن قربان جاؤں اس منہج پہ، اس ماننے پہ، اس ایمان پہ، چپ کر کے واپس چلے گئے پھر شروع کر دی۔ ایسے بنو، سنی ضد کا نام نہیں، وہابی اکڑ کا نام نہیں، دیوبندیت انا کا نام نہیں، شیعیت جو ہے وہ جمود کا نام نہیں، انسانیت اور ایمان کا منہج، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ اکبر۔ میں نے ٹائل لگوانی تھی تو جو مستری تھا نا وہ آیا، میں نے اسے کہا کہ جتنی بھی ٹائلیں آپ نے لگانی ہے نا، ہر ٹائل اور دوسری ٹائل کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا ہے، پوری اپنے ہاتھ دی گیٹ مینی جات فاصلہ رکھی جا۔ کہیں استاد جی یہ کی وچ کی لاؤ گے؟ میں کیا کچھ نہیں۔ کہنے لگا یہ کیسا ہے، کیا آپ پیسہ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت بھدا لگے گا، برا لگے گا۔ میں کیا تینوں کی، گھر میرا، ٹائل میری، پیسہ میرا، سوچ میری، فکر میری، تو کون ہوتا ہے؟ تینوں کیا لا کہندا جی کسی اور نو لوا لو، جنہیں آن کے ویکھی انہیں تو پوچھنا نا کیڑے مستری نے کام کیتا ہے۔ میں کہ تو کی چاہنا ہے؟ کہندا جی میں ٹائل نال ٹائل جوڑ کے لاواں گا۔ ہوا ایسے تھا کہ ہم نے زور کی نماز پڑھی، وہ میرے سے اتنے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ سر جی پیغمبر کہے استووا اعتدلوا صفوا صفوفکم، سب برابر کرو۔ میں کہاں پوری لائن چ ٹائل لا دے، ٹائل نال ٹائل جوڑ کے رکھن دیا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں پاؤں سے پاؤں جوڑ کے رکھ، یہ فاصلے رکھ رہا ہے، کہتا ہے حرج کیا تمہیں کیا؟ اگر دنیا میں تیری ٹائل لگی ہوئی منظر خوبصورت پیش نہیں کرتی، صف نام ہے پورے جڑنے کا، مسلح میں اور صف میں فرق ہے، ایک تند کے ساتھ دوسری تند، تار کے ساتھ تار جڑی ہے تو صف ہے، وگرنہ مسلح ہے اور رکھنا ہے۔ وہاں تو کہے کہ نہیں ساتھ ملانا ضروری ہے، یہاں کہ مرضی نہیں۔ صحابی گئے واپس آئے، پھر پڑھی، آپ نے کہا تو نے پڑھی نہیں، پھر گیا پڑھی آیا، آخر پوچھنے لگا حضور غلطی کیا ہے وہ بتا دیں۔ پھر میرے محبوب نے جو بتایا یہ ہے منہج عمل، منہج ایمان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، عمل کروں گا، ہر عمل چلے گا، ہر کام نیکی ہوگا، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، روزے منہ پہ مارے جائیں گے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ یہ جہنم میں کون ڈالے جا رہے ہیں؟ عمل کرنے والے، قیام رکوع سجدے کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے۔ کیوں مار کھا گئے؟ منہج عمل درست نہیں تھا، اللہ کے لیے اخلاص نہیں، پیغمبر کی سنت نہیں۔ میرے بھائیو دھوکہ نہ کھانا۔ میں بار بار اپنے ننیال کو کہتا ہوں میرا ننیال بریلوی، ددیال کو کہتا ہوں دیوبندی، یاروں کو بولتا ہوں یار بیلی شیعہ، دوست احباب عوام کو بھی کہتا ہوں آئیے سنیے، کیونکہ اگلا کام جب تک نہیں ہونا، یہ میرا منہج عمل، میری ذات تلک، میری نماز بھی ٹھیک، میرا روزہ بھی ٹھیک، میرے صدقات بھی ٹھیک، میرا جہاد بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، میں ٹھیک، میں ٹھیک، بات نہیں بنے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب تک آپ اس خیر کو، دعوت کو، خوشبو کو آگے نہیں پھیلاتے، وہی کو دوسروں کو نہیں بتاتے، جو غلطی میں ہے، جو چھلانگ لگا رہا ہے، گندے نالے تے کھلو کے جو اندر چھال مارے تو کوئی پھڑو گے کہ نہیں پھڑو گے؟ بیٹا گٹر میں گرے تو کوئی روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ کوئی آگ میں کودے تو منع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بچہ لائٹر یا دیا سلائی جلائے ہاتھ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ پوری امت 8 ارب میں سے 6 ارب لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، انہیں کبھی بلا کے کلمے کا بولو گے کہ نہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف تبلیغ نہیں، حق بتانا ہے۔ توحید حق ہے بتاؤ، کلمہ حق ہے بتاؤ۔ کافر ہے، عیسائی ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، عورت برتن دھوتی ہے، مینوں تے کام چاہیے، مینوں یہ نال کی، جیڑا جتھے لگا لگا رہے، نہیں، قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہونا ہے، تیرا میرا گریبان ہونا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کرپشن نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، جو حق ہے وہ بتایا جائے۔ حق کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ، واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ،
یہ شناختی کارڈ لے کے پاسپورٹ لے، ویزا لگوا، سنت کی مور لگوا، پھر جا کر کے صراط مستقیم پہ روٹ پہ چڑھ کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے ساتھ جنتوں میں منزل تک پہنچے گا، وگرنہ لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہے گا، وگرنہ مرنے تک ہے تو اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، نہیں، دعوت حق دو۔ اگر آپ حق میں دو نمبری، میرے پاس خود حق نہیں، میں نے کیا حق کی دعوت دینی؟ پتہ ہے حق کی دعوت کب دی جاتی ہے؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، آگے اگلا منا جا رہا ہے، میں نے حق بتانا ہے۔ حق کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، مکہ مدینہ حرمین الشریفین، مدینے میں بھی رہ کے صحابی غلط کام کرے تو ریجیکٹڈ، کوئی بولے غلط بولے تو ریجیکٹڈ۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جب ابراہیم میرے محبوب کے بیٹے 18 مہینے کی عمر میں فوت ہوئے تو ہاٹ پہ جنازہ اٹھایا تو کہنے والوں نے کہا سورج گرہن ہو گیا، آسمان بھی غم زدہ ہے، سید زادے کی وفات ہوئی ہے، سورج بھی بے نور ہو گیا، گرہن لگ گیا ہے۔ میرے مرشد نے اسے دلیل نہیں بنایا، ویکھو سنو کی کہن دیا ہے، نشانی ویکھو۔ آپ نے کہا نماز کا ٹائم بھی نہیں، تب بھی سب بلا لو۔ اگلے جمعے میں بھی کہا جا سکتا تھا، کہا سارے بلاؤ، لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا اور کہا میں نے یہ بات سنی ہے، لوگوں نے یوں بولا ہے، سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ سورج چاند ستارے یہ رب کی مخلوقات ہیں، اللہ کے آرڈر پہ چلتے ہیں، جب با نور کرے با نور، جب روشن کرے روشن، جب بے نور کرے تو بے نور ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا نور نہیں بڑھتا اور کسی کے مرنے کی وجہ سے ان کا اندھیرا جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ درست کیا کہ نہیں؟ یہ ہے دعوت علی منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی اور آخری چیز، وتواصوا بالصبر۔ میں دعوت دینے لگا ہوں، لوگ ڈنڈے سوٹے پہ اتر آئے ہیں، مجھے صبر کرنا ہے۔ دنیا کہہ رہا ہے یہ بڑا گندا آدمی ہے، قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ تم کہہ رہے ہو یہ زبان اچھی نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بہترین بات ہی اس کی ہے جو قرآن سے دعوت دے، رحمان کی دعوت دے، حدیث کی دعوت دے، پیغمبر کی دعوت دے، فرمان کی دعوت دے۔ ان سے بڑھ کے اور کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ میں کیسے دعوت دوں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت کتاب و سنت کا نام ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے دعوت نہیں دینی۔ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق بلاؤ، لیکن واز کے اندر ادب، نصیحت، خیر، درد، تڑپ، آنسو، بلکنا، رونا اور جذبات، جوش۔ میرے محبوب دعوت دیتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جسم جو ہے وہ لال ہو جاتا، آپ غصے میں جوش میں آ جاتے، کأنہ منذر جیش، یوں لگتا کہ آپ ڈرا رہے ہو، تیاری کر لو تمہارا دشمن تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جی میں آپ کی دعوت دینے لگا ہوں، لوگ مجھے مزمم کہتے ہیں، میرا نام بگاڑ رہے ہیں، میں محمد ہوں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، میں عقل مند ہوں، وہ مجھے پاگل کہتے ہیں، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے، کوئی میری بات پہ انگلی اٹھاتا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ بولتا ہے۔ اللہ کیا کروں؟ جواب آیا وتواصوا بالصبر، منہج صبر اختیار کر، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ۔ رویے برے آئیں، کردار برے آئیں، وہ پتھر ماریں، تو بیری کا درخت ہے، تو نے پھل دینا ہے، پتھر کے جواب میں پتھر واپس نہیں پھینکنا۔ وہ تجھے جھنجھوڑیں، آ کے ہلائیں، تیری شاخیں پکڑ کے جھکائیں، تو ان کی جھولیوں میں پھل بھر دے۔ تو میرا محبوب نہیں ہے، آپ میرے بندے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو جو سکھایا ہے ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا جواب برائی نہیں، گندگی سے گندگی نہیں دھوئی جا سکتی۔ سونا مٹی میں مل کے بھی سونا رہتا ہے، مٹی نہیں ہو جاتا۔ آپ نے کردار بھی صاف رکھنا ہے، لباس بھی شفاف رکھنا ہے، لب و لہجہ بھی درست رکھنا ہے۔ اللہ یہ میرے دشمن
کا خاک میں ملا کے رکھ دوں گا. ان شانئک ھو الابتر. تیری حکمت اور دانائی اور دعوت اس میں خیر اور بھلائی اور اچھائی. گالیاں دے کے نہیں کہ سارا زمانہ برا ہے. کافر برا ہے کوئی شک نہیں. کیا کافر بذات خود برا ہے؟ میں اس کی ذات کو ہٹ نہیں کروں گا. اسے بتاؤں گا تو جو بھی ہے آدم کا تو بیٹا ہے نا. مجھے نفرت آدمی سے نہیں ہے, خام مال سے نہیں ہے, اسی سے تو تیاری لگے گی. نفرت جرم سے ہے, مجرم سے نہیں. کفر سے ہے, کافر سے نہیں. شرک برا ہے, مشرک کو تو میں نے بلانا ہے. مسیطے با سکنا میں. ہم تو اپنے مسلک والوں سے لڑ جاتے ہیں. ہماری مسجد میں یہ ہماری ہے, کوئی دوسرا مسلک والا نماز نہ پڑھے. جاؤ لوگوں پتہ کرو, اللہ کا شکر ہے یہ دعوت صرف ہماری ہے. کسی مسلک کا بندہ آ جائے تو ویلکم کریں گے, جی کریں گے. عیسائی بھی آ جائے تو اسی مسجد میں بٹھائیں گے. اگر نجران کے عیسائی مسجد نبوی میں بیٹھے, مسجد پلید نہیں ہوتی, آپ دھوتے نہیں, تیری میری مسجد کو کچھ ہو جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صبر. یہودیوں کی طرح ہماری دعوت پیک نہیں کہ بھائی بار جو پیدا ہو گیا مسلمان ٹھیک, باقی نہیں. بلاؤ, بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. کافر کو کہو کفر برا ہے, تو برا نہیں. تیرے ساتھ ہمدردی ہے, تو میرا بھائی ہے, آدم کا بیٹا اور بیٹی ہے. تو جہنم میں جلے مجھے گوارا نہیں, تو دھوپ میں کھڑا ہو مجھے برداشت نہیں. آجا کلمہ پڑھ لے, آجا. اگر مسلمان ہے انہوں کلمہ نہیں پڑھونا. کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے, اسے بتا تیرا عمل ٹیڑھا ہے, سیدھا کر لے. شلوار الٹی پہنی گئی ہے, سیدھی کر لے. بنیان الٹی پہنی جاتی ہے, درست کر لے. آپ نے جوتے سر پہ رکھے ہیں, ان کا مقام سر نہیں, سر کا مقام وہاں پہ ٹوپی اور پگڑی اور دستار چاہیے. جوتے پاؤں میں اچھے ہوتے ہیں. باپ سے بڑا پیار ہے. باپ مر جائے, دنیا سے چلا جائے, باپ کا نام اس کے جوتے پہ لکھ کے گھر میں نیم پلیٹ نہیں لگا دی جاتی کہ مجھے ابو سے محبت ہے, مال وراثت میں ابو کے جوتے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ کو پیار ہے. پیار کا معیار یہ نہیں کہ پیغمبر کا نام جوتوں میں لکھ کے پھر اس کو دنیا میں گلی محلوں میں لگا. رک. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب تک یہ معیار ایمان نہیں بناؤ گے, معیار عمل نہیں بناؤ گے, معیار دعوت نہیں رکھو گے, اور منہج صبر, حوصلہ, استقامت اچھے طریقے سے جواب دے کے, دفاع کر کے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی بگڑا ہوا نواب آئے اور گالیاں دینے لگے, انہوں نے کہا ویرے میں چلے, میری چپ ہے. گالی کا جواب گالی نہیں, تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں, مار کا جواب مار نہیں. اور آج ہمارے سارے مذاہب اور مسالک جس ڈگر پہ چلے ہیں, حضرات اپنی طرف رجوع کریں, اپنے من میں جھانکیں. اس سے نہ کوئی مسلک کی خدمت ہوتی ہے, نہ دین کی خدمت ہوتی ہے. گالیاں ہمارا منہج نہیں ہے, میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جا رہی ہے, آپ بھی ساتھ کھڑے ہیں, سن رہے ہیں. ایک کا صرف جواب دیا, حضور چل پڑے. کہا جب وہ گالی دے رہا تھا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے سنتے رہے, میں تنگ آ کے جواب دے بیٹھا, آپ چل پڑے. کہا یہ میرا منہج ہے ہی نہیں. جب کوئی گالی دیتا ہے آسمان سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو رہا ہے. رکھیے یہ منہج. کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں. جو کافر ہیں انہیں مسلمان کون کرے گا؟ ان کو تو ہم نے بتانا تھا کہ کفر غلط ہے, شرک غلط ہے, بدعت غلط ہے. آپس میں بتائیں گے خرافات غلط ہے, رسومات غلط ہیں, اپنی ڈومیسٹک لوکل چیزیں غلط ہیں. انٹرنیشنل لیول کی چیز, برانڈڈ چیز, سنت لے کر کے چلیے. انشاءاللہ یہ 4 منہج اپنا کے دیکھیں. یہ جتنی مسلکی جنگ ہے, اپنی موت انشاءاللہ آپ مریں گے, انشاءاللہ آپ مریں گے. سر جی یاد نہیں پڑتا کبھی کسی دوسرے مسلک والے نے ہزاروں گالیاں بھی دی ہوں تو جواب میں ایک گالی کا سوچا بھی ہو, دینی تو بڑی دور کی بات ہے. کیونکہ میرے پیغمبر کی یہ سیرت نہیں, ان کا یہ منہج نہیں. پیغمبر کی دعوت کا منہج یہ ہے کہ جو حق ہے وہ بول دیا جائے. انا آتیناک الکوثر, تیرے پاس خیر ہے, خوشبو ہے, خوشبو بانٹ. فصلی لربک وانحر, دنیا شرک کرتی ہے, تو توحید میں آ, نماز پڑھ. دنیا لوگوں کے لیے قربان ہوتی ہے, تو رب کے لیے قربانیاں کر.
دشمن بڑا مضبوط ہے، ان شانئک ھو الابتر، رب جوتوں سے نمرود مروا دیتا ہے، غوتوں سے فرعون مروا دیتا ہے، زندہ قارون کو گاڑ دیتا ہے، حامان کو اس کی موت دے دیتا ہے، ابو جہل کو بدر میں رلا دیتا ہے، ابو لہب کا انگ جو ہے وہ کینسر میں مبتلا کر کے پیپ ڈال دیتا ہے۔ جیت حق کی ہے، تیرا دشمن نہیں جیتے گا، بچے مار دے، شہید کر دے، لیکن جیت تمہاری ہے، انشاءاللہ جیت ہماری ہے اگر ہم کردار میں، اخلاق میں، منہج میں، دین میں، کتاب و سنت میں اور حق کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ احباب گرامی، آپ یقین کیجئے زندگی بڑی محدود ہے، اور اس بات کو مان لیجئے کل لوگ ہم میں تھے، آج نہیں ہیں۔ لمبی امیدوں کے ساتھ مت جیے، زندہ رہنا ہے تو زندگی ایمان والی، اسلام والی کر لیں، کیونکہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے جب مرو تو مومن ہو کے، مسلم ہو کے مرنا۔ پتہ نہیں میں یہاں سے نکل پاؤں گا کہ نہیں، گھر پہنچوں گا کہ نہیں، قیام کر سکوں گا کہ نہیں، قیام میں ہوں رکوع کر سکوں گا کہ نہیں، وگرنہ آپ ہی کے شہر کے بالکل قریب کے خطیب جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگلا سٹیج نہیں آئے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اس لیے مسلکی جنگیں، تنظیمی جنگیں، ذات پات کی جنگ اور لڑائی، رب شاہد ہے اسی ماحول میں، اسی ملک میں رہ کے زبان رکھتا ہوں، آنکھ رکھتا ہوں، دل رکھتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اوجل کچھ نہیں، لیکن کم از کم جب نوعیت یہ ہو گئی ہو کہ ذات سے ذات تلک بات آ گئی ہو اور مقاصد کچھ اور ہوں اور ایک دوسرے کو ہٹ کیا جا رہا ہو، تو اس جملے سے کروڑ گنا میری خاموشی بہتر ہوگی کہ جہاں کسی کی ذات کو میں ہٹ کر کے نقصان پہنچاؤں۔ یہ پہلا درس تھا کتاب ہدا کا، حق بتایا جائے، باطل کو واضح کیا جائے، لیکن ذاتیات پہ اتر کر کے کبھی دین کی خدمت نہیں ہوئی، اور ہم اس میں بہت دور جا چکے۔ اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ آپ نے بڑی دفعہ پہلے سنا ہوگا، ہم پڑھے ہوئے بہت ہیں لیکن اپلائی نہیں کرتے، ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ اور یاد رہے کہ پریکٹیکل میں جو فیل ہو جاتا ہے پھر اس کی تھیوری کے اندر جتنے مرضی نمبر ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس کو اپنی زندگی میں، لائف میں ذرا لے کر کے آئیں، انشاءاللہ گلی محلے میں آپ بہترین انسان ثابت ہوں گے۔ ایک دو اعلانات بھی ہیں کہ ہم شیرہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی ایک بھائی نے لکھا ہے۔ میری اپنی اہلیہ بھی کافی دنوں سے شدید علیل ہے، فالج کا جو ہے وہ اٹیک ہے۔ اللہ رب العزت ہر میرے اس بھائی اور بہن پہ اپنی رحمت کا، شفا کا معاملہ کرے جو گھر میں، ہسپتالوں میں یا کلینکوں میں ہیں۔ ہماری کی ہوئی دعا اور کہی ہوئی آمین معلوم نہیں کتنے لوگوں کے گھر سنوار سکتی ہے، لہٰذا بخیلی کی ضرورت نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے، تندرستی اور صحت سے نواز دے۔ ایک دو اعلانات ہیں کہ اسوا میڈیکل سینٹر چائنا سکیم میں ڈائلسس مشین کی ضرورت ہے۔ ایک آ چکی ہے، 25 لاکھ کی منگوا لی گئی ہے، اور دوسری جو اس کے لیے بڑی اشد ضرورت، تو دوست احباب اس کے لیے اپنی محبت پیش کریں۔ جو دکھ میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، آپ کے 1 روپے سے، آپ کے ایک تعاون سے، آپ کے فنڈ سے اگر کسی کی جان بچ گئی تو آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسی طرح قربانی امت مسلمہ پہ فریضہ ہے
سب لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور سب تلک یہ گوشت نہیں پہنچتا. یہ خوشی کا دن، عید کا دن اللہ نے رکھا ہے، شاعر میں سے ہے. ہماری بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمسایوں کے پاس اس وقت شاید دال پکانے کا بھی وہ سامان یا چیز نہیں ہوتی. تو جتنی ہو سکے ان اجتماعی قربانیوں کے اندر لوگ اپنی محبت پیش کرتے ہیں، اپنے حصے، اپنا سیٹ اپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ احباب اس پہ بھی توجہ کریں گے. 1 روپیہ یا 1 درہم، دینار، ڈالر یا یورو، ریال دیا ہوا، سوچئے، یقین کیجئے اس سے کہیں بہتر ہے جو نہیں دے رہا ہوتا. تو جہاں ایسے مواقع ہوں ان کے اندر، اور بالخصوص جہاں آپ کو کام نظر آ رہا، تو قربانی کا فی حصہ جو ہے وہ 28,000 رکھا گیا ہے. قاری رضا اللہ حقانی صاحب کے پاس آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو مخیر حضرات اس میں آگے بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ دوسرا خطبہ بھی قوم کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ عربی بولی جائے گی تو خطبہ ہوگا، وگرنہ تقریر ہوگی. خطبہ نام ہے قوم کو قوم کی زبان میں سمجھانے کا. آپ پہلے خطبے میں بھی سمجھاتے، دوسرے میں بھی. ہم نے جو پہلے خطبے میں بات کی ہے، جو بھائی کو لیٹ آئے ہیں، تو یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں کامیابی، کامرانی کے جو 4 معیار ہیں، جو اس سے دور ہے وہ جتنا مرضی دنیا کما لے وہ ناکام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان اور معیاری ایمان اور اس کی 6 بنیادی چیزیں اور اساسیں ہم نے بیان کی تھی. یہ منہج ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایمان کام نہیں دے گا جب تک عمل نہیں ہوگا، اور ہر عمل نہیں چلے گا. عمل وہ کام آئے گا جو صالح ہو. نیکی ہم اس کا معنی کرتے ہیں اور نیکی سمجھ لیتے ہیں، مگر وہ ضروری نہیں. جیسے صحابی نماز کو نیکی سمجھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ تو نے یہ کام کیا نہیں. لہٰذا معیاری کام کیجئے، معیاری عمل کیجئے. اور جو عمل کرو اور ایمان ہو پھر اسے اپنے سینے میں دبا کے مت رکھیے، اس کو پھیلائیے، لوگوں تک جائیے، ان تک پہنچیے. قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک قیامت کے روز آئیں، ان کو دستک دے کے دروازے پہ پہنچ کے اس خیر کی طرف جو ہے وہ اس میں شریک کیجئے. 6 ارب لوگ ایمان سے محروم ہیں اور جو 2 ارب مومن ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں، عمل صالح سے محروم ہیں. اور اسی طرح جو عمل کر رہے ہیں وہ دعوت سے محروم ہیں، اور جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق کی دعوت سے محروم ہیں. اور کچھ 4 دن دعوت دے کے گھبرا کے چھوڑ جاتے ہیں. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. لہٰذا اس میں دامے درمے سخن قول فعل عمل شرکت ہے. ہر اعتبار سے اس منہج کے اوپر کام کیجئے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ انگنت لا تعداد درود و سلام کی بارش کرے، آپ کی اہل بیت پہ، اصحاب پہ، اور پھر ان کے تابعین، تبع تابعین کے، امت کے اسلاف پہ. اور اللہ ہمارے جتنے زندہ لوگ ہیں ان کو شفا یاب کرے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبریں منور کرے. اللہ میری مٹی، میری دھرتی، میرے وطن کی حفاظت کرے. اللہ عالم اسلام کے اندر امن چین سکون دے. غزہ و فلسطین اور وہاں کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ، امت مسلمہ کی نشت ثانیہ کے ساتھ اللہ یہاں دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو رکھ اور ہمیں اس کا حصہ بنا دے. اللہ جو دعائیں کی ہیں وہ قبول فرما لے، جو لفظ کہے ہیں اللہ ان کو عمل میں بدل دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. استووا اعتدلوا سووا صفوفکم. صفوں کا درست ہونا نماز کا حصہ ہے. مل جائیے، قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا.
दरमियान में फासला मत छोड़िए, ये हुक्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्तऊ इतदिल। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल्आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.